اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین شبیہ رسول فرزند مولا امام حسین اور ام لیلا یوسف کنعان کربلا جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے، جس نے تاریخ میں اپنا نام قیامت تک کے لیے معروف کر دیا۔ جناب علی اکبر ہمت، مہارت، شجاعت، سخاوت اور حسن و جمال میں بڑے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ فن سپہگری کے اندر جناب عباس علمدار کے شاگرد تھے۔ جناب عباس علمدار بہت بڑا شجاع، بہت بڑا پہلوان اور بہت بڑے نڈر انسان تھے، اور فن سپہگری کے آپ ماہر تھے۔ آپ اپنے شاگردوں کو فن سپہگری سکھاتے تھے، اور آپ کے برجستہ شاگردوں میں سے ایک جناب علی اکبر علیہ السلام ہوتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کی پھوپھی جناب زینب اور مخدرات عصمت و طہارت نے جناب عباس اور جناب علی اکبر سے کہا کہ تم دونوں آپس میں جنگی فنون کا مقابلہ کرو، ایک ریہرسل کرو تاکہ ہم تمہیں مقابلہ کرتے ہوئے دیکھ لیں۔ جناب عباس علمدار اور جناب علی اکبر نے ایک دوسرے کے اوپر وار کیا۔ اس زمانے کا جو جنگی طریقہ کار تھا، اس کے جو سامان تھے، تلوار سے، نیزے سے، ان چیزوں سے ایک دوسرے کے اوپر حملہ کیا۔ اسی دوران میں ایک دفعہ ایک فرضی وار ریہرسل کے اندر دکھانے کے لیے، مشق کرنے کے لیے ایک وار ایسا کیا جو جناب شاہزادہ علی اکبر کے سینے کی طرف چلا گیا۔ جب یہ خنجر کا وار جناب علی اکبر کے سینے کی طرف گیا، اچانک جناب زینب اور مخدرات عصمت و طہارت کی چیخ نکل گئی کہ کہیں علی اکبر کو چوٹ نہ لگی ہو، حالانکہ ایک فرضی وار تھا۔ جناب علی اکبر کی کچھ خصوصیات کتابوں میں موجود ہے۔ ان میں سے ایک چیز جو زیادہ مشہور اور معروف ہے، وہ ہے شبیہ رسول ہونا، پیغمبر کا شبیہ ہونا۔ یہ آپ کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ پیغمبر کے اس قدر شبیہ تھے جناب علی اکبر، کہتے ہیں کہ پیغمبر کے وصال کے بعد جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا، آپ کی زیارت نہیں کی تھی، وہ لوگ مدینے آتے تھے اور مدینے آ کر جناب علی اکبر کو دیکھ کر پیغمبر کی زیارت کرتے تھے۔ کہ کربلا میں جس وقت جناب علی اکبر نے عاشور کی صبح آذان دی ہے، تو آذان سننے والوں کو تعجب ہو رہا ہے کہ آج پیغمبر کس طرح آذان دے رہے ہیں، اس قدر شبیہ رسول تھے۔ جس وقت جناب علی اکبر میدان کربلا میں دشمن کے مقابلے میں جا رہے تھے، تو مولا امام حسین نے فرمایا تھا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ بار خدایا تو گواہ رہنا
میں ایسے جوان کو تیری راہ میں یہ فوج اشقیاء کی طرف بھیج رہا ہوں جو رفتار میں، کردار میں، گفتار میں تیرے رسول کا مشابہ ہے۔ بار خدایا جب بھی ہم پیغمبر خدا کی اپنے نانا کی زیارت کو ہمارا دل چاہتا ہے تو ہم علی اکبر کو دیکھ کر نانا کی زیارت کرتے ہیں۔ ایسا شبیہ رسول تھا، اور جناب علی اکبر کو یہ اعزاز ملا ہے کہ آپ مولا امام حسین کے ساتھ دفن ہوئے ہیں۔ ابھی اگر آپ جائیں گے کربلا میں مولا امام حسین کی زریح کے اندر، وہ زریح 6 کونوں والی زریح ہے۔ دنیا میں آپ کو ایسی زریح شاید نہیں ملے گی۔ جو لوگ گئے ہیں کربلا معلیٰ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جناب عباس علمدار کا روضہ مولا امام حسین کے روضے سے تھوڑے فاصلے کے اوپر ہے، اور مولا امام حسین اور جناب عباس علمدار کے روضے کا جو درمیانی حصہ ہے اسے کہتے ہیں بین الحرمین، مقدس جگہ ہے، وہاں پر بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ لیکن مولا امام حسین کی قبر کے آپ کے پیر کی جانب مولا جناب شہزادہ علی اکبر کی قبر بنی ہوئی ہے، وہ دونوں ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس لیے یہ جو قبر ہے یہ 6 کونوں 4 کونوں والی نہیں ہے بلکہ 6 کونوں والی قبر جو ہے مولا امام حسین کی قبر موجود ہے۔ اور مولا امام حسین علیہ السلام کو جناب علی اکبر تسلی دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ کربلا کے سفر میں ایک مقام پر پہنچے تو جناب مولا امام حسین کو تھوڑی دیر کے لیے نیند آ گئی۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون اپنی زبان پر جاری کیا 3 دفعہ۔ جناب علی اکبر قریب تھے، پوچھا بابا آپ نے اس وقت یہ کلمہ استرجاع کیوں جاری کیا اپنی زبان پہ؟ مولا امام حسین نے فرمایا بیٹا ابھی میری آنکھ لگی تھی تھوڑی دیر کے لیے، ایک آواز میں نے سنی، آواز آ رہی تھی کہ یہ جو قافلہ اس وقت رواں دواں ہے یہ موت کی طرف نزدیک ہو رہے ہیں، موت کی طرف یہ قافلہ جا رہا ہے۔ اس وقت شہزادہ علی اکبر نے پوچھا السنا بالحق، آیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو مولا امام حسین نے فرمایا بیٹا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو اس وقت جناب علی اکبر نے عرض کیا بابا اگر ہم حق پر ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، موت ہم پر آتی ہے یا ہم موت کو شکست دیتے ہیں؟ اگر ہم موت کو شکست دیتے ہیں، دشمن کو مارتے ہیں تو ہم غازی بن جائیں گے، اور اگر ہم اس راہ میں مارے گئے تو ہم شہید ہو جائیں گے، دونوں صورتوں میں ہم خسارے میں نہیں ہیں۔ مولا امام حسین کو بڑی تسلی ہوئی بیٹے کی ان باتوں سے۔ یہ شجاعت، یہ ہمت، یہ حوصلہ یہ آپ کو ورثے میں ملا ہے اپنے آباء و اجداد، اپنے دادا علی مرتضیٰ سے۔ مولا امیر المؤمنین نے بڑی جنگیں لڑی ہے، ان میں سے ایک واقعہ بارہا آپ نے سنا ہے کہ آپ کا مقابلہ ایک مشہور پہلوان عمرو بن عبدود سے ہوتا ہے۔ جس وقت عمرو آتا ہے مسلمانوں کی طرف، یہ ایک جملہ ایسا کہتا ہے مسلمانوں کے اوپر اپنا رعب طاری کرنے کے لیے، وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں میرا نام عمرو ہے اور تم لوگ آئے ہو ہم سے لڑنے کے لیے، تو لہٰذا یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر تم دشمن کے مقابلے میں آ جائے اور دشمن کو مار کر زندہ واپس چلا جائے تو تم غازی بن جاتے ہو، یہ بہت بڑا اعزاز ہے تمہارے لیے، اور اگر تم دشمن کو نہ مار سکے، تم خود دشمن کے ہاتھوں مارے جائے تو اس صورت میں تم بن جاتے ہو شہید، یہ اس سے بھی بڑا مقام ہے اور بڑا درجہ ہے۔ تو لہٰذا یہ کہ جو کوئی سب سے بڑا درجہ لینا چاہتے ہو اپنے عقیدے کے مطابق مسلمان، میرے سامنے آ جاؤ، جس نے شہید ہونا ہے میں اسے بڑے درجے تک ضرور پہنچا دوں گا۔ لیکن اگر کوئی چھوٹا درجہ لینا چاہتا ہے، غازی بننا چاہتا ہے، تو یہ تکلیف کوئی نہ کرنا، یہ غازی بننا صرف میرے لیے مختص ہے،
میں کسی کو یہاں سے غازی بن کے واپس جانے نہیں دوں گا۔ اس طریقے سے اس نے اپنا روب طاری کیا تھا، ڈرا دیا تھا اس طریقے سے۔ تو وہاں جب اس نے دیکھا مولا امیر المؤمنین اس کے مقابلے میں آیا ہے، دور سے دیکھا تو کہنے لگا مولا سے مخاطب ہو کر کہ تم ابھی میرے سامنے بچے ہو اور تمہارا باپ میرا دوست تھا، اگر میں نے تجھے مار دیا تو دنیا کیا کہے گی کہ عمرو نے اپنے دوست کے بیٹے کو مار دیا۔ زمانے جاہلیت میں جناب ابو طالب کا یہ دوست تھا، تو اس لیے اس نے یہ بات کہی تھی۔ تو مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں آیا ہوں تم سے لڑنے کے لیے، خدا اور پیغمبر کی خوشنودی کے لیے، تو لہٰذا میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ تو اس وقت مقابلہ ہوا، یہ آپ کو سب پتہ ہے۔ مقابلے کے بعد جس وقت مولا امیر المؤمنین عمرو کا سر لے کر پیغمبر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک اتنا بڑا اعزاز پیغمبر اسلام نے مولا امیر المؤمنین کو دیا۔ جس وقت مولا امیر المؤمنین عمرو کے مقابلے میں جا رہے تھے، اس پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا برز الاسلام کلہ الی الکفر کلہ، آج کل اسلام کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ جس وقت عمرو کا سر لے کر پیغمبر کی طرف آ رہے تھے تو پیغمبر نے فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت جنگ خندق کے اندر عبادت الثقلین سے بہتر ہے۔ تو لہٰذا یہ ورثہ جناب علی اکبر کو ملا تھا۔ اپنے بابا سے عرض کیا، بابا کوئی بات نہیں، اگر ہم حق پر ہیں تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت ہم پر آتی ہے یا ہم موت کے اوپر چلے جاتے ہیں، دونوں صورتوں میں ہم فائدے میں ہیں اور نقصان میں نہیں ہیں۔ اس طریقے سے یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے، اور جناب علی اکبر نے کربلا کے میدان میں وہ عظیم کارنامے انجام دیے ہیں کہ قیامت تک وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ بنے رہیں گے۔ آپ کی عمر 18 سے لے کر 25 سال تقریباً کتابوں کے اندر ذکر ہوا ہے، لیکن آپ نے اس کم عمری کے باوجود بھی طاقت کے جوہر دکھائے۔ کہتے ہیں 120 دشمنوں کو واصل جہنم کیا ہے جناب علی اکبر نے۔ اور جناب علی اکبر کربلا میں اصحاب امام حسین کے بعد شہید ہونے والا سب سے پہلا بنی ہاشم کا شہید ہے۔ تو لہٰذا آج کا دن بہت مبارک دن ہے۔ شہزادہ علی اکبر یوسف کنعان کربلا کی آج ولادت ہے، اور دنیا میں بہت سارے جگہوں پہ آج کے دن کو جوان کے دن کے نام سے اس دن کو یاد کرتے ہیں۔ جوانوں کی عزت و افزائی ہوتی ہے، ان کو مبارکباد دی جاتی ہے جناب علی اکبر کی جوانی کی یاد میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں بار خدایا ہم سب کو جناب علی اکبر اور آپ کے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔